دوستو، دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے دنیا جنگ کی آگ میں جھلس رہی تھی اور اب اس میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ 2 دن تک جاری رہے گا۔ دوسری طرف فٹ بال کا ورلڈ کپ قریب آ رہا ہے اور فٹ بال کے شائقین کے لیے ایک بہت بڑی شوکنگ نیوز ہے۔ ایک بہت بڑا فٹ بال کا ملک فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے، لیکن امیدیں ہلکی ہلکی باقی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے فٹ بال کے ورلڈ کپ کے اوپر اور پاکستان کے اندر جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو دوستو، پہلے بات کر لیتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ کی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے اندر ایک سنسنی خیز خبر ہے، نیوز ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک سنسنی خیز نیوز ہے۔ فٹ بال کا ایک بڑا اہم ملک، کئی بار کا چیمپئن، اس دفعہ فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر ہے۔ اگرچہ 2014 کے بعد وہ فٹ بال ورلڈ کپ کا حصہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس نے کئی ورلڈ کپ کا وہ فاتح ہے، تو اس لحاظ سے بہت اہم ملک ہے۔ جی ہاں دوستو، اٹلی اس بار بھی فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر تقریباً ہو چکا ہے۔ ایک ہلکی سی امید باقی ہے، اس امید کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اٹلی کو بوسنیا نے 4-1 سے 4-1 سے شکست دے کر فٹ بال ورلڈ کپ سے بالکل ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ لیکن اٹلی کے شائقین کے لیے ایک ہلکی سی امید یہ باقی ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اس تناظر کے اندر امریکہ ایران کے کھلاڑیوں کو ویزا جاری نہیں کرتا، جیسا کہ اس نے آفیشلز کو ویزا دینے سے انکار کیا ہے امریکہ نے، جس کے اوپر ایران نے فیفا کے اندر آفیشیل جو ہے وہ اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے کہ اس کے جو میچز ہیں وہ میکسیکو کے اندر شفٹ کیے جائیں۔ یہ ورلڈ کپ میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا 3 ملکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب غالباً میکسیکو کے اندر ہوگی اور اختتامی جو فائنل ہے وہ نیو یارک، نیو جرسی کے اندر منعقد کیا جائے گا۔ ایران جس نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور جو گروپ جی کے اندر ہے، جس کے اندر ایران نے 15 جون کو نیوزی لینڈ سے اور 21 کو بیلجیم سے اور 26 کو مصر سے اپنا مقابلہ کرنا ہے گروپ جی کے اندر، تو ایران نے آفیشیل طور پر ان کو بتایا ہے فیفا کو کہ ہمارے میچز کو میکسیکو کے اندر شفٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن امید یہی ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی کشیدگی برقرار رہتی ہے تو وہ میچز شفٹ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ایران کو ورلڈ کپ سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا اور پھر اس طرح شاید اٹلی کے لیے کوئی رستہ کھلتا ہوا نظر آئے اور اسے ورلڈ کپ کے اندر متبادل ٹیم کے طور پر شامل کر لیا جائے۔ یہ وہ ہلکی سی امید کی کرن ہے جو پاکستان کے اندر جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ 2 دن تک جاری رہیں گے۔ اس کے اندر دنیا بھر سے جو اس کو کور کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں اور پاکستان نے پورٹ کے اوپر ویزا دینے کا بھی ان کو اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ دوستو، پاکستان نے اسلام آباد کے اندر ان مقامات کو بھی خفیہ رکھا ہے کہ جہاں یہ مذاکرات ہونے ہیں یا جہاں مہمان جو وفود ہیں انہوں نے ٹھہرنا ہے امریکہ اور ایران کے۔ ایران کی طرف سے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اور ان کے جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحب ہیں وہ آئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ابھی تک جے ڈی وینس نائب صدر کا نام سامنے آ رہا ہے، لیکن ان کی ٹیم کے اندر جیسا کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہیں وہ ٹرمپ کے داماد اور ان کے دوست کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ لیکن اب یہ خبریں کنفرم ہو چکی ہیں کہ جے ڈی وینس کے ساتھ ان مذاکرات کے اندر وہی لوگ شامل ہوں گے جو پہلے بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ذرائع کے مطابق، اور ان کے جو درینہ دوست ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جے ڈی وینس بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ان کے پروٹوکول کے چرچے رہے کہ ان کا پروٹوکول پاکستان میں ایک دن پہلے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر یہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے کہ جو پروٹوکول ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے صدور کا یا جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں ان کا۔ یہ معمول کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو پروٹوکول ہے وہ پہلے پہنچتا ہے اور پھر جو ہے وہ جو ان کی خصوصی گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو ان کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ اسی کے اندر سفر کرنا پسند کرتے ہیں جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں۔ تو اور دوسری طرف ان مذاکرات سے بالکل ایک دن پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہیں جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے ٹویٹ نے دنیا کے اندر دھوم مچائی رکھی۔ انہوں نے خوب دھوم مچائی، جس طرح شہباز شریف صاحب کا جو پوسٹ تھی وہ دنیا بھر میں وائرل ہوئی اور اس نے دھوم مچائی کیونکہ دنیا نے سکھ کا سانس لیا مذاکرات کی وجہ سے۔ اسی طرح خواجہ آصف نے جو اسرائیلی بربریت کا لبنان کے اوپر ذکر کیا اس کو بہت سراہا گیا، یہاں تک کہ جو ان کی سخت مخالف پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی خواجہ آصف کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، پوسٹ کیا، سوشل میڈیا پہ اس کو سراہا گیا۔ لیکن ابھی سراہنے کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اور لوگ صبح اٹھ کے بھی سراہ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل جو ٹویٹ ہے یا پوسٹ ہے وہ ریموو ہو چکی ہے۔ اسرائیلی رد عمل کے بعد اور دیگر جو امریکنز کی طرف سے جو رد عمل آیا اس کے بعد ان کو اپنی ٹویٹ کو یہاں سے ختم کرنا پڑا اور یہ انتہائی افسوسناک تھا، ان کو اپنی ٹویٹ ختم کرنی پڑی۔
جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے خواجہ آصف والا وہ جوکس اور میمز کے اندر بدل گیا. جہاں لوگ خواجہ آصف کو سراہ رہے تھے ان کی بہادری کو، وہیں لوگوں نے پھر ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی. لیکن اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے کہ ایک ایسا ملک جو مذاکرات کے اندر جو ہے وہ فریق نہیں ہے بلکہ وہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے ایک وزیر دفاع اس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا خواجہ صاحب کا. ان کو یہ پوسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. باقی اب جو اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں کہ جی وہ تو دوڑ گیا جے یا کھادی پیتی وچ ہو گئی ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اس جو ٹویٹ ہے اسے ری ٹویٹ کرنے والا تھا، اس پوسٹ کو میں شیئر کرنے والا تھا، لیکن وہ پہلے ہی خواجہ صاحب نے جو ہے وہ ریموو کر دی. تو دوستو خواجہ آصف صاحب کے اس جو پوسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ جو سارا معاملہ متنازع ہوا، یہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے ان امن مذاکرات کے اندر، اس امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے اندر، اور دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے. یورپ بھر کے اندر جو ہے وہ پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آئی ہیں، کیونکہ یہاں اگر مزید اس طرح صورتحال چلتی تو شاید 1-2 دن کے اندر آپ دیکھتے کہ یہاں پروٹیسٹ شروع ہو جاتے. حکومتوں کے لیے اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا، کیونکہ $3 یورو کے قریب پٹرول کی جو پرائس تھی لیٹر کے حساب سے وہ پہنچنے والی تھیں اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا. تو دوستو آپ ایران یو ایس اے ٹاکس کے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی کامیابی کی کوئی امید ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ٹائم گین کرنے کی ایک کوشش ہے امریکہ کی طرف سے؟ ایران کا تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایران اس کے اندر مخلص ہے. امریکہ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی آراء سے آگاہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو.